बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के ज़िक्र से। 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद उसके खिलाफ बहुत सारी दरख्वास्तें लगी थीं, 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें लगी, और हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब ने भी ये बात कई दफ़ा हाईलाइट की है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें लगी हैं उनकी समाअत फौरी होनी चाहिए। देखा यही गया कि जो इस वक्त पावर, इक़्तिदार और अदालतों में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हैं वो इस कुर्सी पे इसीलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आई। 26वीं आईनी तरमीम से याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस लगे सुप्रीम कोर्ट के, 26वीं आईनी तरमीम से सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और अब इन्हीं जजों के सामने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें लगी हुई थी जो कि काफ़ी वक्त से नहीं सुनी गई। इन दरख्वास्तों पर पहली समाअत जो की गई थी वो की गई थी 21 अक्टूबर 2024 को, और ये हम जानते हैं कि ये तरमीम आई थी 7 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 2024 को समाअत होती है और 2 दर्जन के करीब दरखास्तें थी। पहली समाअत, माफ़ कीजिएगा, 27 जनवरी 2025 को हुई, और इस समाअत के एंड में कहा गया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा समाअत होगी, और अब ये 7 अक्टूबर को होने जा रही है। यानी जो समाअत 3 हफ्ते बाद होनी थी 9 महीनों बाद होने जा रही है। वजह बहुत सारे तज्ज़ियाकार माहिरीन यही कहते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वो क्यों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को सुनना पसंद करेंगे। खैर, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इसके अलावा आज की टॉप स्टोरी हम जानते हैं, अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास, डोनाल्ड ट्रंप की अहम तकरीर, अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, और भी दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है, उस तकरीर में उन्होंने ज़्यादातर इजराइल की नुमाइंदगी की है। अमरीका के मसाइल का जिक्र नहीं किया, पर इजराइल के मसाइल का जिक्र किया। कहते हैं कि इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं, जो इस वक्त हमास की कैद में हैं, उनको रिहा कराना बहुत ज़रूरी है। इवन दो कि इजराइल ने पूरे गजा की 21 लाख की आबादी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उनकी रिहाई के लिए इजराइल के पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं, हॉस्टेजेस मौजूद हैं, गैर कानूनी तौर पर उनको रखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप को तो वो चंद इजरायली हॉस्टेजेस मगवी नज़र आ रहे हैं कि उनको किसी तरीके से बाजियाब कराया जाए। लेकिन ट्रंप ने, हम जानते हैं, गुज़िश्ता रोज़ ही एक लॉलीपॉप दिया था मुसलमान ममालिक को कि आप अपनी अफवाज भेजें। आज भी वो ये कहते हैं कि अगर इन हॉस्टेजेस की कोई रिहाई करवा सकता है तो मुस्लिम ममालिक की अफवाज है। और यकीनन मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको भी आज तफसीलन गुफ्तगू में हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ में प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे बानी PTI इमरान खान साहब ने नैब पर तनकीद की है। नैब पर तनकीद पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। बानी PTI से पहले नून लीग के रहनुमा हों, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, हमेशा से नैब के ऊपर एक तनकीद आई है। प्ली बार्गेन के कानून को काला कानून हर कोई कहता है, लेकिन उसको ख़त्म कोई नहीं कर पाता है। कोई तो वजह होगी, कोई तो टारगेट्स होंगे जो उससे अचीव किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स प्ली बार्गेन से माहिरीन ये कहते हैं कि करप्शन बढ़ रही है, कि आप 100 रुपए की चोरी करें, 25 रुपए जमा कराएं, 75 रुपए लेके कहीं भी जाएं, अय्याशी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ साथ मैं बात करूंगा पाकिस्तान के बच्चों की। कराची में हमने, याद है कि थोड़ा वक्त पहले ही एक 100 बच्चों का, 150 बच्चों की वीडियोस पकड़ी गई थी एक शरबत वाले के पास से, और वो शरबत वाला अभी भी है, कैद में ही है, और आज बच्चों की गवाहियाँ ली गई हैं, उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। लेकिन एक और दिल खराश वाक़या सामने आया है। वो वाक़या है 7 साला साद का। 7 साला साद को भी ज़्यादती के निशाना बनाया गया है। 7 साला साद कुछ दिनों पहले अपने घर से निकला और उसको उसी के मोहल्लेदारों ने को लालच दे के अपने साथ बुला लिया। पहले उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसके सर पे ज़ोरदार कोई चीज़ मार के उसकी जान भी ले ली। हम जानते हैं कि इन दरिंदों में, इन जिनसी भेड़ियों में ये बीमारी अब पैदा हो गई है कि बच्चों के साथ पहले ज़्यादती करते हैं, फिर उनकी जान ले लेते हैं। वैसे मैं ये जानता हूँ कि एक बार सेनेट में डॉक्यूमेंट पेश हुआ था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में हर साल 5 लाख बच्चे रेप होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया और फिर वो नंबर 5 लाख से 5000 पे आ गया। हम ये भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। मैं पंजाब पुलिस की यहाँ तारीफ़ करूँगा, उनके CTD डिपार्टमेंट की तारीफ़ करूँगा कि जो सेक्शुअल क्रिमिनल्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, किसी के नेफे में गोली चल रही है, किसी का हाथ टूटा हुआ होता है और वीडियो बयान रिकॉर्ड कराता है कि मुझे माफ़ कर दें। मैं समझता हूँ सिंध पुलिस को और सिंध की हुकूमत को शायद पंजाब की पुलिस और हुकूमत से कुछ सीखना पड़ेगा कि ये वो क्या तरीक़ेकार अपना रहे हैं जिससे इन क्रिमिनल्स के नेफे में गोली चल रही है और ये सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है।
سندھ کے اندر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ مجھے وہ سندھ کا قصہ یاد ہے جہاں بیچاری فاطمہ کس طریقے سے اس جھوٹے پیر نے جب صبح اٹھ کے اس کا ہاتھ اٹھایا اور وہ تڑپ کے گر کے مر گئی، اور پھر وہ بیچارے غریب تھے، وہ دباؤ میں آ گئے، وہ کیس نہیں چلا سکے، حکومت نے بھی ان کا سہارا نہیں دیا، ان کو سپورٹ نہیں دی، جس کے بعد انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ وہ جعلی پیر واپس اپنے گھر میں آ گیا، اپنے بیڈ روم میں ہی سی سی ٹی وی کیمراز لگا کے ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوگا، بچوں کو ریپ بھی کر رہا ہوگا، لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس وقت ہوم منسٹر تھے بریگیڈیئر حارث، کافی باتیں انہوں نے کی تھیں، کچھ خاص وہ ایکشن کر نہ پائے۔ اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہوں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ موجود ہیں پی ایم ایل این سے عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پی ٹی آئی سے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ سے میں یہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے 7 اکتوبر کو مقرر کر دی گئی ہیں، اور جب پہلی سماعت ہوئی تھی اس کی تو کہا گیا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد سماعت ہونی ہے۔ پہلی سماعت ہم جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر 2024 کو ہوئی تھی، اور پھر 3 ہفتوں کے بجائے 9 مہینوں کے بعد اب سماعت ہو رہی ہے۔ جو بینیفیشریز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے وہی سماعت کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب، بیرسٹر صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کیسز کو فوری سننا چاہیے تھا، لیکن سیڈلی نہیں سنا گیا۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے ججز ہی سنیں گے اب وہ بینیفیشری ہوں، کون بینیفیشری ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک ہمیشہ میرے خیال سے یہ اتنا نہیں، پارلیمنٹ نے آئین اور قانون کے مطابق قانون سازی کی ہے، اور جب یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے پرائمری فنکشن، اب اس پہ اگر کوئی پٹیشن گئی ہے اور اس پہ قدغن لگانے کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ اتنا کام غلط کیا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ اسے راتوں رات سن لیا جائے۔ ہمیں یہ اس لیے عجیب لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں مینیپولیٹ کی جاتی رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اسے ہمیشہ چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالتوں میں کچھ ایسے سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے تھے جو بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اوپر قدغنے لگائے، وہ انہوں نے آئینی ترامیم کو ختم بھی کیا، اور پھر اپنی مرضی کی انسٹرکشنز دے کے کہ یہ آئینی ترامیم کریں، ججز کی جو تقرر ہے وہ اس طریقے سے ہو، ایسے آپ کریں۔ مطلب وہ بری بات تھی کہ ججز خود بتا رہے تھے کہ ہمارا تقرر کس طرح ہو، اور پارلیمنٹ کے پرائمری فنکشن کو ختم کر رہے تھے۔ اور اگر آج پارلیمنٹ نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قانون سازی کی ہے تو اس پہ اگر سنا جا رہا ہے کہ جی بڑی ڈیلے ہو گیا، اور منصور علی شاہ صاحب بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو جج کا کنڈکٹ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ججز اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں، بلا وجہ ٹکٹس کے ذریعے نہیں بولتے، انٹرویوز کے ذریعے نہیں بولتے، اسپیچز کے ذریعے نہیں بولتے۔ یہ ججز کا کام نہیں ہے۔ محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں جو پیش ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہم جی 2-3 ہفتے میں سنیں گے اور کئی مہینے لگ جاتے ہیں، یہ عام کیسز میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم خود ہی کچھ کیسز کو اسپیشلی پولیٹیکل اداروں کے درمیان لڑائی، نظام کو کمزور کرنے کے کیسز اور ایسی جو ہے سنسنی پھیلانے والے کیسز انہیں بڑا سنتے ہیں۔ جیسے افتخار چودھری روز ہی ایک ایسا کیس سنتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، حکومتوں کے مقدر، صدر کا مقدر، وزیر اعظم کا مقدر، ہر وقت ٹکٹ چل رہے ہیں، عدالتوں میں کیمرے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور بس کریں، ججز کا یہ کام نہیں ہے، عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے، لوگوں کو انصاف دیں، یہ کام ہے۔ پارلیمنٹ نے اپنا فنکشن کیا، اگر انہوں نے غلط کیا تو عوام اس پارلیمنٹ کو ویسے بیرسٹر صاحب مشرف ایرا کے اندر بھی 7 ججوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 ججز ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی کمپیریزن ہے سر دونوں ایراز میں؟ کھڑے کہاں ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں۔ جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا وہ تو جوڈیشری سے علیحدہ ہو گئے۔ اگر یہاں پہ کوئی اتنا باکردار جج ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی جونیئر پرموٹ ہو جائے تو باکردار جو ہوتے ہیں وہ نوکری نہیں کرتے، اصولوں کے لیے سائڈ پہ ہو جاتی۔ اس طرح تو ہم نے ایون بڑی جگہوں میں دیکھا ہے، ہر جگہ پہ، ہر محکمے میں، اور جوڈیشری میں تو یہ بڑی خاص چیز ہے کہ اگر جونیئر پرموٹ ہو کے آ جائے تو سینئر سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ وہی
میں کہہ رہا ہوں نا طلحہ بھائی, کسے آپ باکردار بنانا چاہتے ہیں, ہمارا رائے اما کسے نہیں بنانا چاہتا, کسے کھڑا کرنا چاہتا. ہم نے جسے باکردار بنایا تھا اس میں سے افتخار چودھری نکلا اور ارسلان چودھری. لیکن بیرسٹر صاحب ایک یہ سوچ بھی تو ہے, بیرسٹر صاحب ایک یہ سوچ بھی تو ہے کہ سسٹم میں رہ کر ہی سسٹم کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اچھا سسٹم کو صحیح کرنا کیا ہے, پارلیمنٹ کو چیلنج کرنا ہے, صدر وزیر اعظم کو کٹہرے میں لانا ہے. یہ سسٹم کو یہ ٹھیک کرنا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرے, وہ اپنے ہائی کورٹس ٹھیک کرے, سپریم کورٹ ٹھیک کرے, نیچے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو ٹھیک کرے, فیصلے ٹھیک کرے, ججز آپس میں نہ لڑے. یہ نہیں ہو کہ عوام کا بھی کوئی ہوتی ہے عزت نفس, اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو لے لے, صرف اپنے اوپر نہ ہو کہ توہین عدالت ہو گئی ہے. یہ توہین عوام بھی کوئی چیز ہے, توہین پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہے, توہین ریاست بھی کوئی چیز ہے, توہین آئین بھی کوئی چیز ہے, اس کے اوپر بھی کوئی غور کرے. بالکل ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آج ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں میڈم, ججز کے کردار کے اوپر آپ نے بات سنی بیرسٹر عامر حسن صاحب کی. کچھ وکیل کہتے ہیں کہ ہم جج مار وکیل ہیں, ہماری درخواستوں پہ جج استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں, جس طرح جسٹس اعجاز الحسن صاحب چلے گئے تھے, نقوی صاحب تھے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے طارق جہانگیری صاحب ہیں. آپ کی نظر میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی لیٹ سماعت ہو رہی ہے, کیا یہ پہلی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال میں اب چین آ جائے گا ساروں کو, جو سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو کبھی لگے گی نہیں سماعت کے لیے, جو ان کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں اب لگ چکی ہیں. میں آپ کو وہ بھی زمانہ یاد کراؤں جب 70% جو اس طرح کے جو کیسز ہوتے تھے وہ کبھی ان کو سماعت کے لیے لگایا جاتا ہی نہیں تھا. پورے کئی سال گزر جاتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. سارا دن وہ لوگ سیاسی کھیل تماشے میں مصروف رہتے تھے. سب سیاسی جو ہیں درخواستیں وہ لگ رہی ہوتی تھی. وہ بھی 3 ممبر بینچ ایک ہی ہوتا تھا جو کہ وہ سیاسی درخواستیں جو تھا وہ سنتا تھا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ میں نے آپ نے کسی جج نے تو نہیں بنائی, یہ تو بنائی ہے پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے, آپ کے پورے مشترکہ ایک بحث کے بعد اور ڈیبیٹ کے بعد اور ساری پارٹیز کو لے کے پھر 2/3 میجورٹی, یعنی کہ 2/3 میجورٹی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آئینی ترمیم آئی ہے. اب مجھے تو آپ کا ورڈ جو تھا بینیفیشری, میں تو بڑی حیران ہوئی ہوں کہ یہ ایک خاص مخصوص ججز کا نمبر ہے جس کو جسٹس منصور علی شاہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کی اپنی چونکہ ذاتی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ اب ایک محاذ کھول لیا ہے انہوں نے نئے سسٹم کے اگینسٹ. بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی اگر بنے ہیں چیف جسٹس, میڈم میں خوش ہوتا اگر آپ کہتی, میڈم میں خوش ہوتا اگر آپ کہتی کہ بینیفیشری عوام ہے, پاکستانی لوگ ہیں, لیکن سیڈلی ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں عوام کی بات, عوام کے لیے ہی یہ ساری چیز ہوتی ہے. ان کو سب سے پہلے انصاف عوام کو, اور عوام میں سارے شامل ہیں. اس میں یہ نہیں ہے صرف اس میں میں آپ سب شامل ہیں. سب کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے. جو لاکھوں پینڈنگ کیسز ہیں ان کو جلد از جلد لگنا بھی چاہیے اور ان کے فیصلے بھی ہونے چاہیے, اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہو بھی رہے ہیں. اب یہ جو ایک محاذ کھول لیا ہے, یہ اس میں ذاتیات کی بو آتی ہے. اس میں اور کوئی وجہ, آپ کو اگر نہیں پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ گھر جائیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو والی کیٹیگری آتی رہے بار 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 بار, کتنے ہمارے ثاقب نثار کو دیکھنے ڈیم فنڈ کے لیے نکل گئے پوری دنیا میں, افتخار چودھری کو آپ کے سامنے, وہ کھوسا صاحب آپ کے سامنے, بندیال صاحب آپ کے سامنے. تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کیا ہسٹری ہے ہماری. اب ایک کلیکٹیو وزڈم سے اگر ایک چیف جسٹس کو چنا جا رہا ہے, اس میں سارے شامل ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے, اس میں حکومت بھی شامل ہے, اس میں یعنی ایک بڑا ڈائیورس لوگوں کی کلیکشن نے ان کو چوز کیا تھا, اور 3 نام آئے تھے. ان میں سے پھر ایک جو سب سے نیوٹرل تھا اس کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, اب یہ کہتے ہیں کہ جی صرف میں نہیں بننا تھا, پرانا سسٹم چلتا تو صرف میں ہی بنتا. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ سپریم باڈی نہیں ہے, سپریم باڈی پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ نے یہ قانون جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ چینج کیا ہے. تو آپ مہربانی کر کے اب آپ ساتھ چلیں,
اب آپ جو ہیں انتشار یا اس طرح سے آپ اپوزیشن برائے اپوزیشن اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اب اوپن میں آ جائے گا، اب سب کو سب درخواستیں لگ گئی ہیں، آپ کو بھی نظر آ جائے گا کہ اس کا کیا آگے اس کا نتیجہ نکلنا ہے. کیونکہ جو قانون ہے اس کو تو نہیں بیٹھ کے آپ بدل سکتے نا، قانون تو پارلیمنٹ نے بنایا، ججز نے تو نہیں بنایا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میڈم، آئی کمپلیٹلی ایگری. بس وہ قانون رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک بنا تھا، اسی لیے تھوڑے سے کویشچن مارکس لگ گئے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. ورنہ دن کے اندر بھی اجلاس ہو سکتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے والے تھے تو اس لیے رات 12 بجے. 26ویں آئینی ترمیم کئی سال سے کوشش ہو رہی تھی لانے کی. ایگزیکٹلی جب اتنے سال سے پلاننگ ہو رہی ہے میڈم تو صبح کے اجلاس میں ہونا چاہیے تھا نا. وہ رات 12 والا اجلاس مشکوک کر دیتا ہے اس کو. نہیں وہ رہنے دیں آپ. میں رہنے دے رہا ہوں میں نے غلط بات بول دی. میں نے اپنی بات پھینک دی سائڈ پہ. کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، میں رہنے دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک، ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ آپ کا استحقاق ہے رات 12 بجے اجلاس بلایا جائے یا رات 3 بجے. بالکل پارلیمنٹیرینز کا یہ پاور ہے ان کے پاس. احمد اویس صاحب آپ کی نظر میں، بالکل ٹھیک میڈم، احمد اویس صاحب آپ کی نظر میں اب 7 اکتوبر کو سماعت ہونے جاری ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی. پچھلی سماعت 27 جنوری کو ہوئی تھی، 9 مہینے بعد کی سماعت ہو رہی ہے. اچھی خبر ہے احمد صاحب. جی ہاں اچھی خبر ہے. اب یہ 9 مہینوں کے بعد چلیے دے رہے ٹھیک ہے، اس میں کیا بہتر ڈیلیوری آ جاتی ہے پتہ لگے گا. لیکن آپ بات سنیے کہ دیکھیں ساری دنیا میں ایک دستور ہے کہ ون کینٹ بی جج آف ہز اون کاز. اب یہ یہاں پہ جو 26ویں ترمیم آئی پہلے یہ غیر آئینی طریقے سے آئی. میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا. جی سر. اس کا بہت موٹی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے. 4 صوبوں نے مل کے یہ آئین بنایا اور اس میں چھوٹے صوبے بھی ہیں بڑے صوبے بھی ہیں. اسی لیے بائی کیمرل ہاؤس ہے، 2 ہاؤس ہیں. چھوٹا ہاؤس جو ہے جو نیشنل اسمبلی کا، وہاں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد کے اوپر، پاپولیشن کی بیس کے اوپر اس کے اندر نشستیں ہیں جو ہر صوبے کی. لیکن جو اپر ہاؤس ہے وہاں پہ ایکوالٹی ہے. سینٹ کے اندر جو ہے جتنی سیٹیں بلوچستان کی ہیں اتنی ہی پنجاب کی ہیں، اتنی ہی کے پی کے کی ہیں، اتنی ہی سندھ کی. اب یہ 4 صوبوں نے جب مل کے بنایا اور ان سب کا استحقاق ہے کہ اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو دونوں ہاؤس مل کے اس کو دیکھیں گے. اس لیے کہ اپر ہاؤس میں تو سب برابر ہیں. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ جب یہ ترمیم اتنی اجلت میں لے کر آ رہے تھے کہ کہیں منصور علی شاہ کہیں جو ہے وہ وہ چیف جسٹس نہ بن جائیں، انہوں نے کیئر ہی نہیں کی کہ ایک صوبے کے اندر سینٹ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. کے پی کے اندر سینٹ کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی اس وقت. آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے ابھی ہوئے ہیں پیچھے بعد میں. اب بتائیے کہ بغیر ایک صوبے کے ریپرزنٹیشن کے وہ قانون سازی آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہو گئی. غیر آئینی ہے جی، غیر قانونی کیا غیر آئینی ہے یہ. ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ٹرائیکوٹمی آف اتھارٹی ہے. جی ہاں، کہ اس میں ایک پلر جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ، ایک پلر جو ہے وہ ہے ایگزیکٹو، اور ایک پلر جو ہے وہ ہے جوڈیشری. کریکٹ. جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے دائرے اختیار کے اندر. بانی پی ٹی آئی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت نیب ایک ٹول کی طرح استعمال ہو رہا ہے. نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کا کام تھا کرپشن کا خاتمہ. ملک میں جو کرپشن کا لیول ہے واضح ہے، نیب فیل ہو چکا ہے. نیب کے پلی بارگین کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کالا قانون ہے. مجھے یاد ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے نیب کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں کیا کہا تھا. سنیے، یاد کراتا ہوں آپ کو. یہ جو نیب ہے سر، یہ ایک لعنت ہے. نیب ہے سر، یہ ایک لعنت ہے. نیب کی لعنت کا توق ہم جو جمہوریت پرستوں نے ڈالا ہوا ہے اپنے گلوں کے اندر، یہ ہم سب کے لیے بھی شرمندگی کا توق ہے. ایک نیب جو ہے وہ بھی خوفزدہ کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انہیں نوٹس لینا چاہیے، ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے. سنا آپ نے. شاید میں یہ ورڈز ریپیٹ نہ کر سکوں، یہ میری ذمہ داری کچھ ایسی ہے. اس وقت جو بھی اپوزیشن میں ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے، اس کے خلاف نیب کے کیسز بنتے ہیں، اور جو پاور میں آ جاتا ہے تب استثنا مل جاتی ہے. نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو شاید مشرف دور میں اسی لیے بنایا گیا تھا، اور اب اس کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. لیکن سیڈلی
नो वन टॉक्स अबाउट इट. कोई उसको बंद नहीं करना चाहता, कोई उसको बेहतर नहीं कर सकता, कोई इसका प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकता. ना नैब करप्शन खत्म कर सकता है, ना नैब किसी को सजा दे सकता है. नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज होता रहा है हमेशा से. ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर सियासतदान कहता है. और अपने सियासतदानों से मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर नैब किस तरह हम कंट्रोल करें, नैब किस तरह हम उसको बेहतर करें. या तो बंद कर दें या तो उसको सीधा कर दें, ताकि हमारे मुल्क से करप्शन खत्म हो सके. क्योंकि बानी पीटीआई की बात से मैं 99% अग्री करता हूं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए डे 1 से इस्तेमाल हो रहा है, आज तक इस्तेमाल हो रहा है. सैडली कोई उसको सही नहीं कर सकता. ये सवाल मैं पहले रखना चाहूंगा अपने पैनल के सामने और सबसे पहले सरदार साहिबा के सामने. उज़मा साहिबा, हम जानते हैं किस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं नैब के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्रॉम PMLN, फ्रॉम पीपल्स पार्टी टू PTI टू ऑल दी अदर पार्टीज. लेकिन सैडली नैब के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता. क्या वजह है सर? मैडम, मुशर्रफ दौर में क्या ऐसा काम हुआ था कि नैब हमेशा के लिए बन गई और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उज़मा कारदार साहिबा. देखिए, जो करप्शन है एक बहुत बड़ा नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को होता है, टैक्स पेयर को होता है. क्योंकि जो ज्यादातर करप्शन होती है वो टैक्स पेयर के पैसे से खिलवाड़ होता है. उसको रोकना जो है वो बहुत जरूरी है. अब अगर किसी ने भी करप्शन की है और नैब को जवाबदेही देनी पड़ रही है तो उसके लिए एक कानूनी चाराजोई भी है उनके पास. वो उनके कोर्ट्स भी हैं, वो जाके अपना नाम क्लियर भी करा सकते हैं. तो सिर्फ ये कहना कि जी ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है. तो यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो लाम आइन नून ते वाला वर्ड यूज कर रहे हैं नैब के लिए, गलत यूज कर रहे हैं मैडम? ये उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय मेरे ख्याल में देखिए, जो आपके जो बानी साहब है ना, वो तो समझते हैं कि जो उन्होंने किया था नैब के साथ, अब उनके साथ वो हो रहा है. उन्होंने क्या किया था, जरा उनसे प्लीज पूछ लें तैयबा गुल कौन थी, और उनसे प्लीज पूछ लें कि किसने उसको हाईजैक करके तो PM हाउस में बंद किया था. और जस्टिस इकबाल थे नैब चेयरमैन उस जमाने में. तो ये अगर ये देखे ना, उन्होंने ये अगर काम किए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया यही काम कर रही है. तो आप अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है. सारे लीडरान नून के, पीपल्स पार्टी के, सब ने नैब की पेशियां भुगती हैं और फिर अदालतों से बाइज्जत तौर पे बरी हुए. अब ये बानी साहब जो हैं, ये भी अपने आप को जाके तो कोर्ट में पेश करें और वहां पे उनके सवाल जवाब जो है उनको क्लियर करें और बाहर निकल आए. कल बाहर निकल आए, हमें क्या मसला है इस चीज से. लेकिन बात सारी ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है. ये इनके बड़े बड़े जो करप्शन के अंबार जो इनके पीछे अब आ रहे हैं, उनके गले पड़ रहे हैं, उसको भुगतना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक मैडम. पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो सादिक और अमीन का जो एक वो चौक चुराहे में भांडा फूक चुका है. बिल्कुल ठीक मैडम. और क्योंकि ये कमेंट्स इमरान खान ने तोशा 2 पे दिए हैं, तो मेरा सवाल आपसे मैडम एक और है. वजीर आजम साहब, मरियम नवाज साहिबा इतने सारे टूर्स कर रहे हैं मैडम, तोशा खाना में क्या क्या जमा कराया उन्होंने? कोई डिक्लेयर ही नहीं किया. PTI के दौर में आरिफ अलवी बताया करते थे, उनकी टीम बताया करती थी, आपके दौर में कोई बता ही नहीं रहा मैडम. आप राइट टू इंफॉर्मेशन में जाएं और वहां पे सवाल जवाब करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह. आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो. बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर व्यूज ऑन नैब सर. देखिए, नैब की अगर हिस्ट्री लें तो आपने जो शुरू की मुशर्रफ से, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की जो हालिया हिस्ट्री है वो शुरू होती है 90s में मियां नवाज शरीफ के दौर से और पीपल्स पार्टी के खिलाफ. एहतसाबुर रहमान आपको याद होगा, जो बीबी कहती थी. और पाकिस्तान के अंदर किसी ने एहतसाब का बदतरीन सामना किया है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और प्रेसिडेंट आसिफ अली. तारीख है. और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फिर भी पीपल्स पार्टी नैब को सीधा नहीं कर सकी बॉस. हमारे इख्तियार में नहीं, ये हुकूमतों के इख्तियार से ऊपर की बात है. क्योंकि हमें तो कभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं. जो हमारी हुकूमत थी 2008 और 13 के दरमियान, उसमें भी हमने कहा था, अगर आपको याद होगा, तो हमने तो उस वक्त मियां साहब ने ये नहीं होने दिया, हमारे साथ नहीं मिले. आजकल तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने बात नहीं मानी. मैं यही बताना चाहता कि ये जो एहतसाब है, ये आया तो करप्शन खत्म करने के लिए था. करप्शन तो खत्म नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सियासत बेवकार हुई है, सियासतदान बेवकार हुआ है. इमरान खान के दौर में जस्टिस बाकर ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था
یہ عام ٹوسٹنگ کے لیے ہے, یہ پگمیز ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, پگمیز کو حکمران بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا روز اول سے یہ رہا. پی ایم ایل این نے جب بھگتا پھر موقع بدلتے ہیں, جب نہیں ہوتا پھر اور موقف ہو جاتا ہے. دیکھیے ابھی بھی وہ برا نہیں کہہ رہے نیب کو. اچھا پی ٹی آئی نے تو اب کہنا شروع کیا, میں نے تو یہ نیب کے ارکارے تھے, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر سے لے کے ہر منسٹر شام کو ٹی وی پہ پروگرام میں کرتا تھا کہ فلاں وقت فلاں کا بلایا جائے گا, فلاں وقت فلاں کو اتنی سزا ہو جائے گی, فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, فلاں کے ساتھ یہ کریں گے. دیکھیے سیریسلی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی معاشروں کے اندر ضروری ہوتی ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کو, سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہے تو یہ غلط ہے. پیپلز پارٹی کا جو موقف پہلے دن تھا آج بھی یہی موقف ہے. احتساب ضروری ہے, لیکن احتساب کے نام کے اوپر سیاست کو بے وقار کرنا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا, عام ٹوسٹنگ کرنا, لوگوں کو ان کی سیاست کے حق سے محروم رکھنا, پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کرنا, ذلیل کرنا, پاکستان کی اہل سیاست کو بے وقار کرنا, یہ کام جو ہے یہ غلط ہے. بیرسٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ احتساب 1990 سے آپ نے شروع کیا. احتساب تو سر لیاقت علی خان کے مرڈر کا بھی ہونا چاہیے تھا, قائد اعظم صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا, فاطمہ صاحبہ فاطمہ علی جناح کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہونا چاہیے تھا احتساب, سیڈلی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جس نے جو کیا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا. تو پاکستان جب سے بنا ہے تب سے احتساب نہیں ہوا ہے. اگر آپ مجھے کوئی اگزامپل دے دیں احتساب کی میں بڑا خوش ہوں گا بیرسٹر صاحب. دیکھیے احتساب ایک دوسری چیز آ جاتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, جو آپ نے فرمایا ہے لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کا ذکر کیا, فاطمہ جناح کا جو سسپیشیس ہے سارا معاملہ ان کی ڈیتھ کا اس کا ذکر کیا, جناح صاحب کا ایمبولینس کا خراب ہونا اس کا ذکر کیا, شہید بھٹو کی آپ نے اسیسینیشن کا پھانسی کا ذکر کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن. بالکل یہاں پہ احتساب نہیں ہونا, یہاں پہ تو قانون نے سزا دینی ہے مجرموں کو اور قانون خاموش رہا ہے. یہی تو میں یہ عدالتوں کا رونا رویا ججوں کا کہ انہوں نے ان معاملات میں تو کبھی کچھ نہیں کیا. ان ججز نے یہ آپس میں ان کی عزت اچھلنے لگتی ہے اور یہ آ جاتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے جی. اصل میں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی, کنٹمپٹ آف جج سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے نظام کے لیے کیا کیا ہے, مجرموں کو کیا سزائیں دی ہیں. آپ نے یہ جو اتنے بڑے کیسز کا ذکر کیا, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان, پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, پاکستان کے اندر سیاسی جماعت کو لیڈ کرنے والی پہلی خاتون محترمہ فاطمہ جناح. کچھ نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ کام احتساب کا. احتساب ایک اور معاملہ ہے, احتساب کے ادارے موجود تھے, اینٹی کرپشن کی قوانین تھے یہاں پہ سزائیں دینے کے لیے, ایف آئی اے تھی. یہ تو ایک نیا ادارہ بنایا گیا, میاں صاحب لے کے آئے احتساب الرحمان کو, اس نے آ کے پیروں میں بیٹھا سیف الرحمان, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ آپ نے ویڈیوز بھی چلی, معافیا مانگی اس پہ, دنیا کی زبان پہ یہ چیزیں. پھر جو کچھ ہوتا رہا, زبانیں چلتی رہی بڑی بڑی, لیکن قدرت فیصلے کرتی ہے. کبھی آج کے وزیر اعظم, آج کے صدر کے بارے میں کہا کرتے تھے میں گھسیٹوں گا, یہ کروں گا, پھر انہوں نے معافی مانگی. آج وہ احترام کرتے ہیں صدر آصف علی زرداری کا. تو تاریخ کچھ اور ہے. احتساب کے لیے ہمیں نظام بنانا پڑے گا, فیئر الیکشنز کے لیے ہمیں کوئی نظام بنانا پڑے گا. اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو گفت و شنید کرنی پڑے گی. ٹی وی پروگرام میں اپنی اپنی بات کر کے پیچھے پیپلز پارٹی دونوں میں کھڑی ہے ہمیشہ سے اصولی. میں بیرسٹر صاحب میرا دل بڑا دکھتا ہے, ہم تو بنے ہیں 1947 میں, آج تک نظام نہیں بنا پائے. جو دنیا میں ملک 1970 میں بنے ہیں ان کا نظام جب دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا. میں یہ سوال اب لے کے بڑھوں گا آگے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب کی طرف. احمد صاحب, عمران خان وزیر اعظم تھے تو نیب کو استعمال کرتے تھے دوسروں کے خلاف, آج ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو نیب کی برائی کر رہے ہیں. عجیب بات نہیں سر؟ دیکھیے میری بات سنیے, جہاں تک یہ بات کر رہی تھی نا ابھی ہماری محترمہ بات کر رہی تھی سر نواز شریف کی, تو وہ تو سپریم کورٹ کا اتنی ڈیٹیل ججمنٹ پوری ایویڈنس کے ساتھ جو ان کے کرپشن کی ہے نا نواز شریف کی, وہ ایور فیلڈ کی, اور وہ جو ہے اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے, جو 7-8 ہزار روپیہ سالانہ ٹیکس دیتے تھے جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, اور اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب رہے. 10 سال کا وہ سارا ریکارڈ ابھی بھی بورڈ آف ریونیو میں محفوظ ہے.
तो 8-10-12 हज़ार साल का इनकम टैक्स वाला बंदा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? इसकी ये को हमें तरीका तो बता दें, कौम भी अच्छी हो जाएगी, कौम को भी अमीर हो जाएगी अगर ये राज आ जाए, पता लग जाए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर तनोली वो शरबत बेचने वाला था जिसने 150 बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस भी बनाई। पकड़ा वो ऐसे गया कि एक बच्ची ने उसके घर से यूएसबी चुरा ली, कंप्यूटर वाले को दी, कंप्यूटर वाले ने वीडियोस देखी और फिर पुलिस को बताया और पुलिस ने उसको पकड़ा, नहीं तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। 150 तो वीडियोस हैं, 300-400 तो उसने ऐसी भी वारदातें की हैं जिसकी वीडियोस भी नहीं बनाई। आज एक और वाकया रूनुमा होता है, 7 साला साथ जो कुछ दिन पहले लापता हुआ था, घर से निकला और फिर आज उसकी लाश मिलती है। डॉक्टर्स ने बताया ज्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया है। मैं काफी वक्त से इन पेडोफाइल्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, यह सोचकर कि शायद हमारा निजाम उठ जाए। अपने बच्चों को जिनको मुस्तकबिल का मेहमान कहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, सैडली वी कैन नॉट प्रोटेक्ट देम। हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम नाकाम हो गए, फेल हो गए। 5 लाख बच्चा पाकिस्तान में ज्यादती का शिकार हर साल होता है और हम बात करते हैं सियासत की। अफसोस के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन कुरैशी, मेंबर हैं ऑफ एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020, अवार्डेड बेस्ट ह्यूमन राइट्स लॉयर इन पाकिस्तान, बहुत काम करती हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, खासतौर पे ऐसे केसेस में। यकीनन मैं आपसे जानना चाहूँगा अमरीन, थैंक यू फॉर योर टाइम। अमरीन, हम पंजाब में देख रहे हैं जो सेक्सुअल क्राइम्स के हैं मुलजिम हैं, उनके नेफे में गोली चल जाती है, उनकी वीडियो आ जाती है कि हाथ बंधा हुआ है और वो माफ़ी मांग रहे हैं सीटीडी से कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारे निज़ाम अदालतें इतनी फेल हो गई हैं कि सजाएं तो मिलती नहीं है। एक मर्डर का भी, मर्डर जो होता है वो भी जमानत पर रिहा हो जाता है और उसकी सजा बड़ी 20 साल बाद होती है। ऐसे में शायद मावराए अदालत कार्रवाई ही ओनली सोल्यूशन मुझे नजर आता है। पंजाब में हम मुबैना मुकाबले के बाद ये नेफे में गोली चलते हुए देख रहे हैं, सिंध में भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात हो। आपकी नजर में व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस पेडोफाइल्स? किस तरह अपने बच्चों को हम महफूज बनाएं? अमरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप ये चीज़ इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और आई थिंक के हमारे पैरों तले ज़मीन इस वक्त छिन गई है और हम लोग चुप करके बैठे हुए हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन और कोई नहीं बात कर रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे हिफाजत उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं हो रही। सिर्फ अदालतों का काम नहीं है, ये पुलिस का भी काम है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसकी जुलाई में इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म बेहतर करने के लिए कोई एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था हुकूमत ने। वेयर इज दैट? क्या फायदा इन बातों को करने का या बाहर जाके इसको हाईलाइट करने का अगर आपका बच्चा महफूज नहीं है? अभी आप साथ की बात कर रहे हैं, साथ लिटरली थोड़ी सी दूर के फासले में गया है तो उसको पकड़ लिया गया है। ये हालात हैं तो फिर क्या हमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल में देना है अगर हम बोल भी नहीं रहे? और निजाम देखे ना अमरीन, वो रेप के विक्टिम से पूछते हैं कोई विटनेस है आपके पास? इमेजिन। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखें, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एक्ट है, पूरा लॉ है जिसमें आपने एक तरीके से बच्चे से बात करनी है, आपने उसको एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर उसको देना है। एवरीथिंग इज इन प्लेस, मगर वो मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही और मैं तो एक्चुअली इस चीज पे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई हूँ कि ये क्या हो रहा है। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैज हैपेंड इन कसूर। ये एक जावेद इकबाल, आप जानते होंगे, लाहौर का बहुत हाई प्रोफाइल केस है, वेरी सिमिलर टू दैट। और यहाँ पे जो यूएसबी पे प्रोफाइल्स नजर आ रही हैं, इसमें डेफिनेटली आपको बाद में अमरीन 2 केसेस कराची के ऐसे हैं जो यूएस काउंसुलेट ने हाईलाइट किए हैं पुलिस को कि भाई उनको पकड़ो, या अमेरिका में वीडियोस बेच रहे हैं बच्चों की। जस्ट इमेजिन, ये डार्क वेब है और ये बहुत रैम्पेंट है। ड्रग अब्यूज हो रहा है स्कूलों में, 12-12 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारे बच्चों की हिफाजत कौन कर रहा है? कौन है जो इसके लिए इनके लिए आवाज उठाएगा? it's really alarming. मैं अपील ही कर सकता हूँ, खुदारा सिंध के बच्चों पे रहम खाएं। उस्मा कारदार साहिबा, ये पंजाब पुलिस की कोई तो फुर्ती है, कोई तो बड़ी बात है, एंड आई अप्रिशिएट देम कि ये मुबैना मुकाबले में जो नेफे में गोली चल जाती है, जो उनकी वीडियोज आ रही हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की बंधे हुए हाथ के साथ कि हम सीटीडी से माफी मांगते हैं, काश कि हमारी सिंध पुलिस भी उनसे कुछ सीखे। आप क्या कहती हैं इस इशू के ऊपर उस्मा कारदार साहिबा? तला, देखिए सारी बात शुरू होती है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव से। मरियम नवाज साहिबा जो है, उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि जी उनकी जीरो टॉलरेंस है और वो अपने बच्चों और अपनी खवातीन के मामले में कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी।
آپ کو جو یہ پنجاب پولیس کی جو نظر آ رہی ہے کارروائی، تو ظاہر ہے یہ اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک ہائی ایک لیول سے انسٹرکشن ہوتی ہیں. شرم سے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک شخص 150 بچہ دندناتا پھر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہمیں تو شرم سے پانی کیا ڈوب مرنا. ہماری عدالتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ عدالتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایویڈنس مانگتی ہیں، ثبوت مانگتے ہیں. ثبوت کہاں سے آئے گا؟ یہ جو درندے ہیں یہ تو چوک چراہے پہ ان کو لٹکانا چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ ان کے نیفے میں گولیاں جا رہی ہیں، ان کا یہی علاج ہے، ان کا اور کوئی علاج ہی نہیں ہے. میڈم پارلیمنٹ کوئی قانون کیوں نہیں پاس کر رہا ہے ان کے لیے؟ آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائیں میڈم. دیکھیں میری بات سنیں، ہماری پنجاب اسمبلی میں صرف 100 قوانین ہیں بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کے لیے. ان کی امپلیمنٹیشن کدھر ہے گراؤنڈ پہ؟ سارا جو ایویڈنس ہے یہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ عظمیٰ کاردار صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر امرین قریشی. پریشیس ٹائم. آخر میں یہی کہوں گا، جو قوم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، جو نظام عدل ان ریپسٹ اور مرڈرز اور پیڈوفائلز اور نیکروفیلیا کے مریضوں کو سزا نہیں دے سکتا، سر عام پھانسی نہیں دے سکتا، وہ ترقی نہیں کرے گا، وہ صرف تاریکی اور تباہی کی طرف بڑھے گا. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب ہمیں ہوش آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.